میں ہوں قاسم یعقوب، میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر صفدر رشید۔ آج 13 فروری ہے، اردو کے مقبول شاعر فیض احمد فیض کی یوم پیدائش۔ جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ تو صفدر صاحب، آج ہم فیض پہ بات کریں گے۔ فیض کی بہت ساری تخلیقی جہات ہیں۔ فیض بہت بڑے شاعر تھے، بہت مقبول شاعر تھے۔ اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں ان کا تھوڑا سا انٹرو ہم اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دوں۔ فیض 13 فروری 2011 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو اب علاقہ جو ہے نارووال میں چلا گیا، کالا قادرکن۔ ان کے والد جو تھے وہ امیر تھے افغانستان کے اندر، منسٹری افغانستان کی کسی۔ ان کی والدہ بھی بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ فیض کو جو ابتدا میں جو ماحول ملا وہ مذہبی ماحول تھا۔ میر مولوی شمس الحق جو تھے ان کے استاد رہے۔ فارسی اور عربی کی تعلیم انہوں نے اپنے ابتدائی ماحول سے انہوں نے سیکھی اور پڑھی، اور یہی ذوق جو ہے، یہی شوق جو ہے انہیں اورینٹل کالج میں اور گورنمنٹ کالج میں لے آیا۔ 1932 میں انہوں نے انگریزی میں ماسٹرز کیا، اور پھر اورینٹل کالج سے انہوں نے عربی میں ماسٹرز کیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے لکھا لیکن اردو میں، ساری زندگی جو اپنی جو زبان انہوں نے جس کو اپنائے رکھا، جو تہذیب اپنائی رکھی، وہ اردو انہوں نے، یا کہہ لیں کہ اردو کے وہ قریب رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی پہلی لیکچرشپ جو تھی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر میں ہوئی، اچھا 1932 میں۔ تو 1932 میں وہ جو زمانہ ہے ہم دیکھتے ہیں، وہ باری علی کا بھی ہے، منٹو کا بھی ہے، اور فیض صاحب بھی پھر امرتسر چلے جاتے ہیں، اور وہاں ایک کہہ لیں کہ فضا جو تھی، خاص طور پر جو کمیونسٹ فضا جو تھی، اشتعالی جو نقطہ نظر تھا، وہ بہت زیادہ حاوی تھا اس وقت کے ادب پر۔ تو اس کے بعد فیض جو تھے، وہ فیض کا ایک بہت اہم دور جو ہے وہ 1942 میں ہے، جو انہوں نے کیپٹن کے طور پر فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1943 میں وہ میجر ہو گئے۔ 1944 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل تک جو ہے عہدے پر پہنچ گئے، اور جس یونٹ میں وہ بھرتی ہوئے تھے اس یونٹ کی جو کمان تھی وہ جنرل اکبر خان کر رہے تھے، جو کہہ لیں کہ سوشلسٹ اپروچ رکھتے تھے۔ یوں فیض صاحب جو ہے اس سے مل کے انہوں نے وہیں سے ایک انقلابی فکر جو ہے اپنائی۔ 1941 میں ان کی کتاب پہلی آ چکی تھی، نقش فریادی، ماورا راشد صاحب کی کتاب تھی، وہ بھی 1941 میں آئی۔ لیکن پہلے بار ماورائی، ہاں چلے سن ایک تھا، دونوں کا سن جو ہے 1941 دونوں کا سن ہے، لیکن دونوں کی فضا دیکھیں بہت مختلف ہے۔ فیض کلاسیکل روایت کو لے کے سامنے آئے، اور راشد جو تھے انہوں نے بالکل انحراف کیا، کیونکہ زبان دونوں کی ایک جیسی ہے، اور یہ الگ دونوں بات ہے۔ جدید نظم گو کے بڑے لوگ، دونوں نے اپنا جو ٹیمپو تھا پوری شاعری کا وہ بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس کے بعد فیض پاکستان ٹائمز کے مدیر بن گئے، اور پھر پاکستان راولپنڈی سازش کیس جو ہے اس میں پھر پکڑے بھی گئے، اور وہ غالباً 4-5 سال وہ جیل میں رہے، اور پھر وہ زندہ نامہ جو تھی وہیں انہوں نے لکھی۔ اچھا، آپ فیض صاحب کو اگر ہم کنکلوڈ کریں، آج چونکہ ہم ان کی یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ فیض صاحب کا کیا کنٹریبیوشن ہے آج کے سینیریو میں، جبکہ 21ویں صدی میں ہیں؟ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس طرح لیفٹ رائٹ کی تناظر میں ہم نئی چیزوں کو دیکھ رہے، ظالم اور مظلوم کی جو بحثیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں، ایون جو شاعری کے جو معیارات ہیں وہ بہت بدل چکے ہیں۔ تو فیض جو ہیں وہ کتنا ریلیونٹ ہیں، فیض کتنے ہمیں آج ہمارے مسائل کے حوالے سے ہمیں کتنا گائیڈ کرتے ہیں، کہ آپ اس طرح اگر دیکھیں تو میں بھی کچھ اس میں حصہ ڈالتا ہوں، آپ پہلے۔
ہاں، ایک تو جو آج ریلیونسی سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ کو جو ان کا اصل ٹائم اینڈ سپیس ہے ایک لحاظ سے، اس میں وہ کتنے اہم آدمی ہیں. پائنیئرز میں شامل ہیں نا یہ لوگ، جو 4-5 لوگ تھے، 6-7 ہوں گے میکسیمم اس وقت کے حساب سے، جو جدید نظم کا ہم آغاز کرتے ہیں. یعنی ترقی پسندی کا بھی عروج ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حلقہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. میرا جی اور یہ سارا، اس میں تھوڑا بہت آپس میں رد عمل بھی کہہ سکتے ہیں حلقے کو، کہ نظریاتی جو تھا اس کی بنیاد پہ ادب کو دیکھنا، چاہے تنقید میں ہو چاہے تخلیق میں ہو. کیونکہ ترقی پسندی نے دو جو میڈیم کہہ لیں اس کو استعمال کیا، ایک افسانہ اور دوسرا نظم. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان دونوں میں آپ اپنی بات، اپنا پیغام آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، غزل کی نسبت نظم میں. لہٰذا نظم میں ترقی پسندی بہت ایک سے ایک بڑا نام آیا سامنے، افسانے میں بھی اسی طریقے سے. تو وہ جو پورا دور ہے، خیر ابھی ہم تو نظم پہ بات کر رہے ہیں، تو افسانے کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ابتدا میں ہی بہت تناور شخصیات آئیں سامنے، اس کے بعد اسرا کے نہیں آ سکیں. صحیح، منٹو ہے نا، ایک سے ایک بڑا آدمی. جی، کرشن چندر. ہاں جی ہاں. اور یعنی وہ صرف تاریخ کی شخصیات نہیں رہے گی، آج بھی ہم ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے نظم کے ساتھ بھی ہوا. نظم میں یہ جو دور آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، 30s 40s 50s، اس میں ایک سے ایک آدمی، میرا جی کہہ لیں آپ پہلے، اور تصدق حسین خالد اس سے پہلے 30s کے اندر وہ، اور مطلب جو ہیولہ بن رہا تھا وہ تناور بن گیا بہت تیزی سے. اور راشد ہیں، مجید امجد ہیں، اختر علی مان ہیں، ٹھیک ہے جی، فیض ہے. اچھا، اب یہ علیحدہ بحث ہے، وقت ملا تو ہم کر لیں گے. اس میں آرڈرنگ بھی کی گئی ہے، ترتیب بھی کچھ لوگوں نے گئی کہ سب سے بڑا کون ہے ان 5-6-7 لوگوں میں، دوسرے پہ کون ہے، تیسرے پہ. اگرچہ اس طرح کرنا کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، لیکن کی گئی ہے. بہرحال یہ پہلے پہ کس کو رکھا جائے، راشد کو، مجید کو یا فیض کو، یہ اپنے اپنے چیزیں ہیں. تو لیکن پیمانے بھی بہرحال موجود ہیں، یہ سبجیکٹیویٹی نہیں ہے اس بات کے اندر. یہ ہم کچھ پیرامیٹر سیٹ ہونے چاہیے، وہ ہیں جس کی بنیاد پہ ہم دیکھیں، اگرچہ نمبر 1-2 کی بنیاد پہ نہیں. تو اس دور کے اندر فیض جو ہے کہ ایک تو سارے یہ بڑے لوگ ہیں، یعنی آج بھی جو ہے یہ سارے لوگ جو ہیں اسی شان سے موجود ہیں، 21ویں صدی ہو یا 22ویں صدی ہو. نہیں، اس میں فیض کو مقبولیت بہت ملی. جی، بڑے بڑا کنٹروورشل سا لفظ ہے مقبولیت کا. جی، مطلب مجید امجد کو نہیں لوگ جانتے. آپ ہمارے طالب علموں سے اگر پوچھیں بھی، یا سماج پر اس اثرات، آپ کے جاننے سے مراد ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. طالب علم تو خیر ادب کا جانتا ہے، لیکن سماج کے اندر مجید امجد کو، میرا جی کو، اختر علی مان کو، یا راشد جیسے شاعر کو بھی. تو فیض کی جو مقبولیت ہے، اس کے پیچھے کیا ہم صرف یہ کہیں کہ ان کے پاس ایک سماجی جو آئیڈیل تھا، جسے یوسف حسن صاحب بہت بڑے شد و مد سے کہتے تھے کہ اس کا جو سماجی آئیڈیل تھا، اس کی فیض صاحب کے ساتھ، یعنی شاعر کے ساتھ، اس کی کمٹمنٹ بڑی مضبوط تھی. یعنی بڑی کمیٹڈ ہو کے اس نے اپنے سماجی آئیڈیل کو پیش کیا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سماجی آئیڈیل ہی بہت لے مین کو اٹریکٹ کرنے والا تھا؟ یعنی آپ ظالم اور مظلوم دو کھڑے ہیں، تو آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے مظلوم کی حمایت آپ کو ملے. اور بڑے معنوں میں تو ہم سارے مظلوم ہی ہوتے ہیں. تو یوں فیض نے اس جو آئیڈیل، سماجی آئیڈیل بنایا، وہ بہت زیادہ لے مین کو اٹریکٹ کرتا تھا. دوسرا میرے خیال میں یہ ہے کہ فیض صاحب نے لکھا بہت آسان، کوئی گہری پرتیں نہیں ہیں. یہ دونوں ایک ہی بات ہیں ویسے، وہ ان کے لیے لکھ رہے تھے نا، مطلب ایک پہلو لاشعوری. اور وہ جو کمپلیکس آدمی کا تصور جو 20ویں صدی میں پیدا ہو چکا تھا، جس پہ مجید امجد لڑ رہا تھا، راشد لڑ رہا تھا، سامراج کے ساتھ جس طرح راشد لڑا ہے، تیل کے سوداگر اور اس طرح کی جو نظمیں ہیں، خاص طور ایران میں جا کے، ایران میں اجنبی جو کتابیں ہیں آخر میں جا کے، فیض صاحب کے ہاں اس طرح کی کمپلیکسٹی نہیں ہے. انہوں نے بہت سطحی پیرامیٹرز کو استعمال کیا. اب آپ کو پتہ نہیں ہے، سطحی سے میں تھوڑا سا چونکا ہوں. تو اس میں آپ نے کہا درست ہے، یہ لفظ ذرا دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. سطحی سے مراد جو آدمی اٹریکٹ ہو رہا ہے اس سے، جو سرفیس پہ ہے، میرے اس سپرفیشل کے معنوں میں نہیں،
میرے ان کمپلیکسز کو انہوں نے ایڈریس کیا جو بڑے جن کی مجھے ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے. صحیح کہا آپ نے، جیسا ہم بنیاد میں کہہ چکے نا کہ ترقی پسند جو فکر ہے اس کا تو مخاطب بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عام آدمی ہے نا، اور ظلم اور جو دور تھا کولونیل پیریڈ تھا، ایک آزادی بھی تو تھا نا مقصد ظاہر ہے، اور معاشرتی مسائل، پھر پارٹیشن کے بعد معاشرتی مسائل نے اس کی جگہ لی، آزادی کی جگہ وہ باتیں آ گئی. لیکن بنیادی باتیں چاہے وہ 47 سے پہلے کی ترقی پسند فکر میں ہو یا بعد میں، وہ ایک ہی رہا. بنیادی جو تھیسس تھا اس میں کوئی فرق نہیں آیا کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری اور ظلم اور کوئی بھی شکل ہو جائے. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو کہا فیض ایک انجماد کی مثال، ٹاپک ایک ہے. یہ الگ بات ہے کہ راشد جو تھے، فیض جو تھے، وہ نقش فریادی میں تنہائی کو، یاد کو، یا ایک رومانٹک پوئٹ کے طور پر وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن وہ زندہ نامہ تک شفٹ ہوتے ہوتے اسی رومانٹسزم سے انہوں نے انقلاب لانے کی کوشش کی. میں مثلا کچھ ان کا رقیب سے، ان کی جو نظم ہے رقیب سے، مثلا وہ دیکھیں کس طرح ڈائیورٹ کرتے ہیں. وہ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. ظاہر بات رقیب کو آپ سمجھا سکتے ہیں، وہی سمجھ سکتا ہے آپ کی. عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرداہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں وہ خواب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں. جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے. یعنی یہ سیکھا ہے انہوں نے رومانٹسزم سے. یاد اور رومانٹسزم کی جو فضا انہوں نے بنائی، یا جس کے ساتھ وہ ہمیشہ اٹیچ رہے، اس سے انہوں نے عاجزی اور غریبوں کی حمایت سیکھی. اور اس کی بنیاد پر ایک انہوں نے تھیسس پھر ڈیولپ کیا کہ ہمیں انقلاب لانا چاہیے اور تبدیلی آنی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی جو ہے مطلب یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اس طرح نہیں ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ آخری وقت تک جڑے رہے، اور انہوں نے آخری جو ان کی کتاب ہے شام شہر یارا، اس کے بعد بھی خیر ایک کتاب آئی، وہاں بھی وہ جو نظمیں لکھ رہے ہیں وہ ان کے ہاں انقلابی رویہ جو ہے وہ اچھا انقلاب کیا ہم اسے کہیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ انقلاب کے معنی تو بہت سخت ہوتے ہیں، اور ریوولٹ کے معنوں میں آتا ہے اٹھا کے الٹا دیں اور توڑ دیں پھوڑ دیں. فیض تو بڑا، فیض کا تو ٹیمپو ہی نہیں ہے دھیما، شخصیت میں بھی ان کا جو مشہور ہے باتیں جو ہم سنتے ہیں ان کے دوستوں سے، اتنی ریفائنمنٹ ہے، اتنی میوزک ہے ان کی شاعری کے اندر، اس قدم ردھمک ہے. اور انہوں نے جو کلاسیکل شعریات ہماری، اس کے اندر تو اس طرح کی مزاحمت بھی نہیں ہے، وہ تو بورژوائی ایٹیچیوڈ کے ساتھ چلتی ہے، اور دربار کے ساتھ وابستہ رہی، اور اس طرح کا انقلابی ہمارے ہاں. بلکہ مجھے میں کوٹ کر دوں، سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں، محمد علی صدیقی صاحب نے تو انہیں مصفی کی ایکسٹینشن کہا ہے کہ وہ مصفی سے بہت زیادہ امپریس تھے. ان کے ہاں جو سٹائل ہے وہ مصفی کا ہے، چھاپ اس کی. تو مصفی کے ہاں تو اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہے. تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا، مطلب وہ ان کے ہاں زیادہ ہے. تو اس ٹیمپو کے اندر فیض کو ہم انقلابی بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ رومانٹک. صحیح کہا آپ نے. اصل میں انقلابی سے ہم لوگ جو سب کانٹیننٹ کے ہیں، ہمارے ذہن میں انقلاب سے وہی تصور آتا ہے، ایک متشددانہ رویہ، شاید ہم اس کے مزاجن بھی کچھ چیزیں ہوں گی ہمارے اندر، اور دوسرا یہ کہ نعرہ جو ہے یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے سماجی تبدیلی کے لیے. اچھا، وہ ایک خاص فیز میں ترقی پسندی میں یہ چیزیں ہوئی بھی، اسی لیے وہ لوگ آج بہت سے بڑے بڑے نام، آج ہم نام جانتے ہیں لیکن ان کے اشعار ہماری زبانوں پہ نہیں ہیں. سردار جعفری کو کتنا جانتے ہیں،
ایون آج کے بہت ماضی قریب کے حبیب جالب کو کتنا ہم میں نہیں مانتا اس وہ طرح کی ہمارے کچھ پولیٹیشنز نے اس کو پڑھا تو وہ پبلک میں آگے کی، ٹھیک ہے. لہٰذا فیض کا جو کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ریئلسٹ ہوتے ہوئے ان معنوں میں ریئلسٹ جو ڈیفینیشن معروف ہے ریئلزم کی، ورنہ یہ سارے ریئلسٹ ہیں، چاہے وجودی فکر کے لوگ ہوں چاہے نظریاتی فکر کے لوگ ہوں، کسی بھی طرح کے نظریاتی، یہ سارے ریئلسٹ ہوتے ہیں اور یہ سارے رومانٹک بھی ہوتے ہیں. صحیح. ہر انقلابی رومانٹک ہے، خواہ وہ ماضی کی طرف جا رہا ہو یا مستقبل میں دیکھ رہا ہو. اقبال بھی رومانٹک ہے، فیض بھی رومانٹک ہے، یہ سارے لوگ، سردار جعفری بھی رومانٹک ہیں. فیض کا کمال یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ رومانٹک ریئلسٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ریئلسٹ مخصوص معنوں میں جو ڈیفینیشن چھاپ لگا دی گئی تھی ریئلزم کی کہ سامنے کی بات، سامنے کی چیز پڑھتے نہ اس میں ہوں، ایڈریس کرے فوری، سولوشن بھی دے، اگرچہ ادب کا کام سولوشن دینا نہیں ہے. صحیح. لٹریچر ناٹ مینٹ فار گیونگ سولوشنز فار یور پرابلمس. لہٰذا ادب سے جب ایک مقصد حاصل لیکن ویسے ترقی پسندوں نے تو یہی بنایا اس وقت ہوا. لیکن فیض کا کمال یہی ہے، ناول جو مات ناول تھا شاید وہاں سے ناول میں تو بہت ہے نا، جب کھیت جاگے یا سب کرشن چندر، وہ ڈائریکٹ شاعری میں نہیں تھا، شاعری میں بھی ہوا. لیکن فیض میں کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو اس طرح نعرہ نہیں بننے دیا. ریئلزم بھی ساتھ چل رہا ہے، رومانٹسزم بھی ساتھ چل رہا ہے. یہ تو بہت معروف بات ہے نا، یہ میں کوئی گہری بات نہیں کر رہا کہ غزل کی جو اس کی جو لوچ ہے اس کا، وہ فیض کی شاعری میں موجود ہے. فیض کلاسیکی شعریات سے واقف تھے پوری طرح. واقف سے مراد سبھی واقف ہیں، سب بڑے شاعر واقف ہیں، لیکن اس کو برتنے کی، حتیٰ کہ تراکیب جو ہیں، استارے، تشبیہ، کتابوں کے نام دیکھ لیں، شام شہر یاران، نقش فریادی، دست تحسن، دست صبا، سارا کلاسیکل پورا مزاج اس کے اندر شامل ہے. اور ایک اور کمال دیکھیں اقبال کا، بات سے بات آ رہی ہے کہ مجموعی طور پہ اقبال کے ساتھ ترقی پسند شاعر کمفرٹیبل نہیں ہے، لیکن فیض نے ترجمہ کیا اقبال کو. جی ترجمے سے مجھے یاد آیا، ترجمہ تو آپ نے بھی کیا ہے فیض کی پوری کتابی شکل میں، آپ نے انگریزی میں ٹرانسلیشن کی ہے. ہاں. اچھا، یہ چلے ضمنی بات آ جائے گی کہ کیا ٹرانسلیٹ کرنا آسان ہوتا ہے؟ فیض کو بہت ٹرانسلیٹ کیا گیا، راشد کو نہیں اس طرح کیا گیا، مجید امجد کو، میرا جی کو، یا اور ہمارے نظم کے جو شاعر تھے اختر حسین جعفری تک. یہ بات اصول کے درجے میں ہے نا، صرف فیض کی بات تو کیا کہ نظریاتی شاعری کی کیونکہ پرتیں کم ہیں، لہٰذا اس کا ترجمہ آسان ہے. یہ تو معروف بات ہے، یہ تو ٹرانسلیشن سٹڈیز کے لوگ ہیں بڑے، وہ یہ بات کہتے ہیں. اس لیے حالی کا ترجمہ آسان ہوگا، مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، غالب کی نسبت غالب کا مشکل ہوگا. ایک آلموسٹ دور فرض کیا بن رہا ہے نا، تو یا اقبال کا ترجمہ، اقبال کی غزل کا ترجمہ مشکل ہوگا. غزل مشکل ہے، نظم آسان ہے، پھر اس میں نظریاتی جو شعراء ہیں ان کی آسان تر ہے. لہٰذا آپ یہی دیکھیے، کر میں اپنی بات کروں، فرض کیجیے کہ میں اس وقت 22 سال کا تھا، 21-22 سال کا، جب مجھے فیض ہانٹ کیا، 50 نظموں کا میں نے جو مجھے اچھی لگی، کوئی میرے پاس، مجھے یہی نہیں پتا تھا ترجمہ ہوتا کیا ہے کہ لحاظ سے، نہ میں نے کتابیں سے پڑھی تھی. ایک لے میں آیا، مراد ہے کہ ان دنوں میں انقلابی بھی تھا، ابھی بھی ہیں، اور اس کی شکل بدل گئی اس کی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ مجھے اگر وہ ٹریک کر رہا ہے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ تھا. یہ آپ کو اجازت دیں تو میں وہ پڑھوں نا، وہ سب بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں، اقبال بانو نے بھی اس کو کیا، ذرا مشہور کیا ذرا. تو لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے. مطلب ہے کہ یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک نوجوان کے سمجھ میں آتی ہے، پبلک اس میں سمجھ میں آتی ہے. اس کے اندر جذبات بھی شامل ہیں، جذبات کو بھی تو ہے نا، یہ سیدھی اپنی جگہ ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ بھی آسان ہو، اس کی تفہیم آسان ہوگی. اس عمر میں خاص طور پہ جو ٹین ایج اور اس کے بعد جب شاعری پسند آتی ہے ہمیں، یا تو ہمیں جو غزل کے وہ اشعار پسند آتے ہیں خاص طور پہ جن کے معنی بہت سامنے کے ہیں، یا آپ کو نظم میں پسند آتی ہے. تو اس طرح کی بہر باتیں ہیں، رائم ہو جس کے اندر ایک ردم ہو، ہمیں وہ چیزیں. تو آپ نے صحیح کہا کہ ان کے ترجمے کم ہوئے، مجید امجد، راشد وغیرہ کے ترجمے بہت کم ہوئے ان کی نسبت. اچھا فیض صاحب، سوری، مجھے اب فیض کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو
آج ہمیں میرے خیال میں ہماری خاص طور پر جو لٹریری کلاس ہے، جو ادبی حلقے ہیں، اس کو یہ فیصلہ اب کر لینا چاہیے کہ ہمیں کس شاعر کی اس کمپلیکس صورتحال کے اندر زیادہ ضرورت ہے. ہم میلے تو کر رہے ہیں فیض پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیض جتنے خوبصورت، جتنے ریفائنڈ شاعر ہیں، جتنے سمجھنے والے، اور بہت سارے ہمارے جو جذباتی جو ہماری اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اس پہ بہت خوبصورت فیض نے لکھا. امید جتنی فیض کے ہاں، پھر جو انٹرنیشنل کرائسس تھے اس وقت کے، چیچنیا میں، فلسطین میں، افریقہ میں، اس پہ فیض نے بہت اچھا اس پہ لکھا. اس پہ ہمیں ایک اشارہ بھی دیا کہ ہم دنیا کے ساتھ صرف قلم کو اپنا نہیں لکھنا چاہیے، اسے دنیا بھر سے اٹیچ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جڑ کے لکھنا چاہیے. انسان پہ لکھ رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے، خاص طور پر جو ڈیجیٹل کلونیل کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور کرائسس جو ہے ہمارا وہ ذاتی زیادہ بنتا جا رہا ہے، ہمارے اندر کرائسس زیادہ آ رہا ہے. باہر شاید ہم بڑے خوش ہیں، ہماری طمانینت ہے. اس صورتحال میں ہم کون سا انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کو تبدیل کریں؟ ظالم اور مظلوم سارے ظالم ہیں، سارے مظلوم ہیں. اس صورتحال میں ہمیں فیض، آج چونکہ 13 فروری ہے، میں اس حوالے سے کہ ہم فیض سے اب کیا سیکھیں، ہم فیض کو کس طرح پڑھیں، اور باقی جو ہمارا ہیریٹیج ہے، پوئٹک ہیریٹیج ہے، خاص طور پر قیام پاکستان کے بعد کا منظرنامہ جو ہے، اس کے اندر ہم فیض کو کس طرح ہم دیکھیں. کیا آپ دیکھیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. پہلے بھی جو ہے تبدیلی تو اپنے اپنے وقت کے مطابق اس کی شکل ان خواہشوں کی بدل جائے گی. اگر آج 21ویں صدی میں ہم ڈیجیٹل دنیا میں ہیں اور اس میں نئی طرح کی غلامی آ چکی، ظاہر ہے اس میں بھی ہمیں انسپیریشن ملے گا. ہر بڑے شاعر کا کمال یہی ہے کہ وہ ہر دور میں ریلیونسی رہتی ہے. اقبال کو دیکھ لیں، یہ سوال مقالات میں، سیمینارز میں یہ ہوتا ہے کہ اقبال 21ویں صدی میں ہمیں کیا دے رہا ہے. وہ پین اسلامزم وغیرہ کی بحثیں اب کہاں ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا جی. بہت سی باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سی نئی یہی شاعری کا کمال ہے، یہی ادب کی طاقت ہے. اگر اس میں پوٹینشل ہے تو وہ زندہ رہتی ہے. اس میں کسی فرد کا یا میلے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ لوگ زندہ رہیں گے. جو پوٹینشل موجود ہے فیض میں، عام آدمی کے بعد دیکھیں نا، فیض کا ایک پہلو، وقت کم ہے ہمارے پاس، لیکن ٹریڈ یونینسٹ والا بھی تھا، ریلوے ورکرز کے ساتھ، وہ پریزیڈنٹ رہے، انہوں نے خود بنائی. ہاں، تو اس لیے وہ ان کے اندر جو عوام کی جڑیں ہیں وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، وہ سطحی نہیں ہے عوام کے. لہٰذا یہ رہے گا. اور ایک لحاظ سے بڑا اچھا لگتا ہے میلے کا جو تصور ہے آج، وہ ہم فیض کے ساتھ مجید امجد کی بجائے فرض کیا ہمیں راشد کا بھی ہونا چاہیے. لیکن جو میلے کا ہمارا اپنا کلچر ہے پنجاب میں یا کہیں، وہ جڑتا ہے. جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں میرا یہ سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اب جامعات میں زیادہ گنجائش ایک عرصے سے دوسرے شعراء پہ ہے. فیض پہ گنجائش جتنی تھی اس سے زیادہ کام شاید ہو چکا. پہلو تو نکلتے رہیں گے، لیکن ایکسپلوریشن کے جو دریافت کرنے کے جو میدان ہے وہ ہمارے اب ان جدید شعراء پہ زیادہ رہے گا. اور اچھا، اگر اجازت دیں، وقت کم ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس، کہ فیض کو زیادہ پروموشن کے سلسلے میں جو ہوئی وہ درست ہوئی، باقیوں کو کم کہہ لیں، چلیں یوں کہہ لیں اس بات کو. ایک وجہ جامعات بھی رہیں اور دوسرا میڈیا بھی رہا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ فیض کے جو عزیز و قارب تھے وہ میڈیا سے متعلق تھے. ٹھیک ہے نا جی، پھر میڈیا ہب میں میڈیا میں آتا تھا، وہ رائم ہو رہے ہیں سارا کچھ. ان کے دوست احباب بھی، پورا ایک گروپ کہہ لیں، حلقہ کہہ لیں ان متاثرین کا، اور بڑا اچھا ہے، گایا بھی گیا سارا کچھ. یہ بھی تو ہے نا، یہ ساری باتیں، گانا بھی فیض اتنا مطلب اس میلوڈیس ہے جس کی وجہ سے فیض گایا بھی جاتا ہے. اور بڑا دوسری طرف جامعات کا کردار، اس کو بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ چاہے مجید امجد
کو مرتب کرنے کا کام ہو. ایک جامعات میں سے ڈاکٹر وزیر جو اپنا خالد زکریا فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے جامعات میں فیض ترکیب سنس فکر سے حضرات جو ہیں ہمارے دوست احباب میں, ہمارے سینئرز میں نسبتاً زیادہ تھے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے مثلا ڈاکٹر انوار احمد ہیں مثال کے طور انہوں نے پر, بالکل ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے, لیکن فیضیات میں جی, لیکن وہ کیونکہ فیض کی پروموشن انہوں نے زیادہ کی فرض کی, تو لہٰذا ان کے شاگردوں میں اثرات آئیں گے. ٹھیک ہے جی. بہاول پور میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں, عامر سہیل صاحب, فرض کیا ملتان میں حضرات بیٹھے ہیں, قاضی عابد تھے. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جامعات کا بھی ایک کردار ہے. تو فوری میرے ذہن میں لاشعوری طور پہ ایک نام آ گیا. ایک یہ وجہ بھی ہے کہ فیض پہ جامعات کے ذریعے طالب علم پہنچتے ہیں, پھر طالب علم اداروں میں پہنچتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. لیکن آج انہی جامعات میں جو زیادہ کام ہم محسوس کر رہے ہیں وہ گنجائش کام کی نکل رہی ہے جو مختلف حوالوں سے. تو تشبیہات کے وہ اور بھی بہت سے راشد پہ کتنے کام ہو چکے گزشتہ 5-10 سالوں میں, تو یہ گنجائش ان حضرات میں زیادہ ہے تحقیق کے حوالے سے. جی جی بالکل صفدر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے, نہ شب کو دن سے شکایت, نہ دن کو شب سے ہے. کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے, ستارہ سحری ہم کلام کب سے ہے. تو فیض ہم سے ہم کلام ہے. ان کا دیوان موجود ہے, نسخہ وفا, ان کی کمٹمنٹ موجود ہے, ان کی خوبصورت نظمیں, شاعری, غزلیں موجود ہیں, ان کا گایا ہوا کلام موجود ہے. تو سامعین محترم, یہ چھوٹی سی گفتگو تھی فیض کے حوالے سے. اگلی کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.